بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین اکرام، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ اب ہم ناول کے تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران کے گیٹ پاس کرنے کے بعد بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا کر جولیا کو احکامات دینے شروع کر دیے۔ ان احکامات سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ فائل میں ونچل کے متعلق گو بہت مختصر سے کوائف تھے، مگر جتنے کوائف تھے ان سے صاف ظاہر تھا کہ یہ مجرم انتہائی خطرناک اور عیار ہے۔ بلیک زیرو سوچنے لگا کہ نہ جانے یہ پرنس ونچل اس ملک میں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ پرنس ونچل کو اغوا کر کے یہاں لے آئے اور اس پہ تشدد کر کے سب کچھ معلوم کر لے، یا پھر اسے گولی سے اڑا دے، مگر وہ عمران کی وجہ سے مجبور تھا۔ عمران اس بات کا قائل نہیں تھا۔ وہ اس وقت تک مجرم پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا جب تک کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لے، اور ظاہر ہے کہ صرف پرنس ونچل کو پکڑ لینے کے بعد چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کہے اس کے جرم کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اور پھر اسے معلوم تھا کہ ایسا مجرم باقاعدہ قانونی ذرائع سے ملک میں آتے ہیں تاکہ ان کا سفارتخانہ انہیں قانونی تحفظ دے سکے۔ چنانچہ بغیر ثبوت کے اسے پکڑ لینے سے یہ مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا کہ اس کے ملک سے تعلقات بھی بگڑ سکتے تھے۔ اس لیے عمران کا طریقہ کار ہی ٹھیک تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ اچانک کمرہ سیٹی کی تیز آواز سے گونج اٹھا، اور بلیک زیرو سیٹی کی آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ اس نے پھرتی سے فائل بند کر کے دراز میں ڈالی اور میز کے کنارے پہ لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی کمرے کی دیوار پہ لگی ہوئی اسکرین روشن ہو گئی، اور پھر اسکرین پر اسے دانش منزل کی عقبی دیوار کا منظر نظر آنے لگا جس پر دو آدمی کمن لگا کر چڑھ رہے تھے۔ بلیک زیرو کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ خاموشی سے اسکرین پر ان کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ دیوار پر چڑھ کر ان دونوں نے چھلانگ لگائی اور اندر کود گئے۔ اب وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں نے ہاتھوں میں ریوالور پکڑے ہوئے تھے اور ان کا رخ عمارت کی طرف تھا۔ جب وہ عمارت کے قریب پہنچے تو بلیک زیرو نے ایک بٹن دبا دیا اور پھر بھاری بھرکم آواز میں کہا، ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون دیے جاؤ گے۔ دوسرے لمحے اس نے ان دونوں کو بری طرح ٹھٹکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اندازاً ایک طرف فائر بھی کر دیے، مگر ظاہر ہے کہ وہ کسے مارتے۔ بلیک زیرو اٹھ کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بندوق نما مشین اٹھا کر میز پہ رکھی، اور پھر اس کی نال کا سرا اس نے میز پہ لگے ہوئے ایک پلک میں فٹ کر دیا۔ مشین کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈائل بھی لگا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اس کی سوئیاں ادھر ادھر گھما کے سیٹ کی، پھر مشین کے اوپر لگے ہوئے سرخ رنگ کے بٹن پر انگلی رکھ کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں برآمدے کے ستونوں کی آڑ میں چھپ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ بلیک زیرو نے ڈائل کی ایک سوئی کو 2 انچ سے آگے کیا اور پھر بٹن دبا دیا۔ بٹن دبنے کے چند منٹ بعد ہی اس نے ان دونوں کو لڑکھاتے ہوئے دیکھا، اور چند لمحوں میں وہ دونوں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ریوالور ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرے تھے۔ بلیک زیرو نے پلک سے نال کا سرا باہر نکالا اور پھر مشین دوبارہ الماری میں رکھ دی۔ میز کی دراز کھول کر اس نے اپنا مخصوص نقاب نکال کر منہ پر چڑھایا اور پھر آپریشن روم سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے باری باری ان دونوں کو کندھے پر لاد کے مخصوص کمرے میں پہنچایا اور پھر ان کی تلاشی لینے لگا، مگر سوائے ان دونوں ریوالوروں کے جو باہر پڑے ہوئے تھے ان کے پاس اور کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ چنانچہ مطمئن ہو کر اس نے مخصوص کمرے کا دروازہ بند کیا اور ریوالور اٹھا کر دوبارہ آپریشن روم میں آ گیا۔ ریوالوروں کے چیمبر کھول کے اس نے چیک کیا۔ دونوں ریوالور گولیوں سے پر تھے۔ ریوالور اس نے ایک الماری کے خانے میں ڈال دی اور پھر خود آپریشن روم سے نکل کر مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مخصوص کمرے کا دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو وہ دونوں بے ہوش پڑے تھے۔ بلیک زیرو کو معلوم تھا کہ کاسمک ریز کا شکار ہونے والا اس وقت تک ہوش میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے اینٹی ڈوٹ نہ دیا جائے۔ چنانچہ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ بٹن دبا کے اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اس میں ایک بوتل اور سرنج نکالی۔ بوتل میں موجود زرد رنگ کے سیال کو بوتل میں بھر کر وہ ایک آدمی کی طرف بڑھا اور اس نے وہ سیال اس کے بازو میں انجیکٹ کر دیا اور سرنج دوبارہ الماری میں رکھ کر بٹن دبایا۔ خفیہ الماری کی جگہ اب سپاٹ دیوار ابھر آئی تھی۔ بلیک زیرو کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی کرسی پہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ وہ اس آدمی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پہلے چند لمحے تو وہ خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک نظر آ رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے نقاب پوش بلیک زیرو کو دیکھا تو اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور میں یہاں کیسے آیا ہوں؟ اس نے اچھل کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بےحد جارحانہ تھا، مگر بلیک زیرو اسی طرح اطمینان سے کرسی پہ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ نوجوان، تم اس وقت میری قید میں ہو۔ گو تم سے شرافت کی امید تو نہیں، مگر پھر بھی تم سے یہی کہوں گا کہ تم شرافت سے میرے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دو۔ بلیک زیرو نے انتہائی سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔
نوجوان چند لمحے بڑی گہری نگاہوں سے بلیک زیرو کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پہ بڑی پراسرار سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب نہ دوں تو؟ نوجوان نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ بہرحال اتمام حجت کرنا میرا فرض تھا۔ جہاں تک سوالوں کے جواب کا تعلق ہے وہ تو تم نے دینے ہی دینے ہیں۔ بلیک زیرو نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کی بات ختم ہوتی، اس نوجوان نے اچانک بجلی کی تیزی سے اچھل کے بلیک زیرو پہ چھلانگ لگا دی۔ مگر بلیک زیرو ایسی صورتحال کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے صرف ٹانگ آگے کر دی اور نوجوان اسی طرح اچھل کر کمرے کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا جیسے گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس جا پڑتی ہے، اور اسی لمحے بلیک زیرو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نوجوان دیوار سے ٹکرا کے دوبارہ اٹھا اور اس نے ایک بار پھر بلیک زیرو پہ چھلانگ لگا دی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جس سے وہ پاگل ہو گیا ہو، مگر ابھی وہ آدھے راستے میں ہی ہوگا کہ بلیک زیرو نے بڑی پھرتی سے کرسی کے پائے پر ایڑی کی ٹھوکر مار دی اور کمرے کے درمیان میں شیشے کی ایک دیوار گرتی چلی گئی۔ وہ نوجوان اس دیوار سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے بلیک زیرو کے دماغ پر بم پھٹا، کیونکہ جیسے ہی نوجوان دیوار سے ٹکرا کے نیچے گرا، اس کے کان میں ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر اس کے اوپر آ رہا ہو۔ بلیک زیرو بھی اس لمحے اس ہولناک دھماکے سے منہ کے بل فرش پہ گر گیا اور دوسرے لمحے شیشے کی کھڑکیوں اور ملبوں کی جیسے بارش سی ہو گئی اور بلیک زیرو کے دماغ جیسے اندھیرے پھیلتے چلے گئے۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں رکھی ہوئی وسیع و عریض میز کے پیچھے پرنس ونچل بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ سنجیدگی کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ وہ میز پہ رکھی ہوئی ایک بڑی سی مشین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مشین میں ایک چھوٹی سی اسکرین فٹ تھی۔ اسکرین پہ دو آدمیوں کے دیوار پہ چڑھنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی دیوار پہ چڑھ کر دوسری طرف کود گئے اور وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا رخ اصل عمارت کی طرف تھا، مگر اصل عمارت معلوم ہوتا تھا کہ قطعی خالی پڑی ہے۔ وہ عمارت بڑی تھی مگر تمام دروازے بند تھے اور وہاں دور دور تک کوئی چوکیدار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا کیونکہ عمارت میں ایک گونجدار آواز سنائی دی تھی۔ ریوالور پھینک دو، ہاتھ اٹھا دو ورنہ بھون دیے جاؤ گے۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد سرد تھا اور لہجے سے ہی صاف آیا تھا کہ کہنے والا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کر گزرے گا۔ دو آدمیوں نے ریوالور نہیں پھینکے بلکہ بھاگ کر ان دونوں نے ستونوں کی آڑ لے لی اور پرنس ونچل ان دونوں کی بہادری پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہ آدمی اس کے خاص الخاص آدمی تھے اور ان کے اس قسم کے کاموں میں مہارت کا درجہ رکھتے تھے، مگر اس آواز کے بعد کوئی اور آواز سنائی نہ دی اور چند لمحوں پراسرار سی خاموشی طاری رہی۔ پرنس ونچل بھی حیران تھا کہ بولنے والے نے نہ کوئی وار کیا اور نہ ہی دوبارہ بولا، اور وہ ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ اس نے ان دونوں کو اچانک ہوا میں لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا اور پھر دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر دور جا گرے تھے۔ پرنس ونچل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں اور ان دونوں کے اس طرح سے بے ہوش ہو کر گرنے سے صاف ظاہر تھا کہ عمارت بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ وہ خاموش بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ ان کی بے ہوشی کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور سامنے آئے گا، اور وہی ہوا۔ چند منٹ بعد اس نے ایک لمبے تڑنگے نقاب پوش کو برآمدے سے نکل کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر نقاب پوش نے جھک کر باری باری ان دونوں کو کندھے پہ لادا اور ایک کمرے میں ڈال کر دوبارہ باہر سے بند کر دیا۔ اس نے دونوں کے ریوالور اٹھائے اور دوبارہ جدھر سے آیا تھا ادھر جانے لگا۔ پرنس ونچل نے مشین پہ لگا ہوا ایک ہینڈل گھمایا اور اب وہ نقاب پوش کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ نقاب پوش نے برآمدے کے آخری کونے میں رک کر دیوار پہ ہاتھ پھیرا اور وہاں ایک دروازہ پیدا ہو گیا اور نقاب پوش سیڑھیاں اترتا چلا گیا، اور پھر اس نے سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ کھولا اور وہ ایک کافی بڑے سے کمرے میں تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی میز موجود تھی اور دیوار پر ایک بڑی سی اسکرین بھی فٹ تھی۔ نقاب پوش نے میز کے قریب پہنچ کر دونوں ریوالوروں کے چیمبر کھول کر دیکھے اور پھر انہیں بند کر کے ایک الماری میں ڈال دیا۔ الماری بند کر دی اور جیسے ہی الماری بند ہوئی اس کے ساتھ ہی مشین پہ لگی ہوئی اسکرین بھی بند ہو گئی۔ پرنس ونچل نے تیزی سے مشین پہ لگے ہوئے مختلف بٹن دبائے اور اسکرین ایک بار پھر روشن ہو گئی۔ نقاب پوش کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا اسکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ پرنس ونچل نے ایک بار پھر مختلف بٹن دبائے اور جیسے ہی اس نے ایک ہینڈل دبایا اسکرین ایک بار پھر روشن ہو گئی اور اس کمرے کا منظر نظر آنے لگا جس میں وہ دونوں حملہ آور بے ہوش پڑے تھے۔ پرنس ونچل خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا اور جیسے ہی اس نے دیوار پہ ہاتھ پھیرا
سپاٹ دیوار میں ایک الماری نمودار ہو گئی۔ نقاب پوش نے الماری کے پٹ کھولے اور اس نے ایک بوتل اور سرنج نکالی۔ بوتل میں زرد رنگ کا سیال موجود تھا۔ نقاب پوش نے سرنج اس سیال سے بھری اور پھر وہ سیال بے ہوش پڑے ہوئے ایک آدمی کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ سرنج اس نے دوبارہ الماری میں رکھی اور الماری دیوار میں غائب ہو گئی۔ اب نقاب پوش کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ انجیکشن شدہ آدمی ہوش میں آ گیا اور پھر جیسے ہی وہ نقاب پوش بولا، پرنس ونچل بری طرح چونک پڑا۔ اس نے جب سے نقاب پوش کو دیکھا تھا اس کے ذہن میں ایک خیال شک پکڑ رہا تھا، مگر اب جیسے ہی نقاب پوش نے بات کی اس کا شک یقین کی صورت اختیار کر لیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے میز کی دراز کھولی اور ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر میز پہ رکھا اور اس کا بٹن دبایا۔ ٹیپ سے ایک باوقار اور مخصوص آواز ابھری، "ایکس 2 از اسپیکنگ"۔ بار بار یہی فقرہ ٹیپ پر چلتا رہا اور پرنس ونچل نقاب پوش کی آواز اور ٹیپ کی آواز کا موازنہ کرتا رہا اور چند لمحوں بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہی نقاب پوش سیکرٹ سروس کا ایکس 2 ہے جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ پرنس ونچل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے ٹیپ کا بٹن آف کیا اور اسکرین کو پوری توجہ سے دیکھنے لگا۔ اس لمحے نوجوان نے ایکس 2 پہ چھلانگ لگا دی، مگر ایکس 2 نے لات آگے بڑھا دی اور نوجوان اچھل کر پچھلی دیوار سے ٹکرایا۔ "اب تم چھٹی کرو ایکس 2، تمہاری موت پرنس ونچل کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے"۔ پرنس ونچل زہریلے لہجے میں بڑبڑایا اور اس نے مشین پہ لگے ہوئے 2 بٹنوں پر انگلی رکھ دی۔ نوجوان نے کھڑے ہو کر دوبارہ ایکس 2 پہ چھلانگ لگانے کی تیاری کی اور پھر جیسے ہی وہ ہوا میں بلند ہوا، پرنس ونچل نے دونوں بٹن پوری قوت سے دبائے اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکے کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین تاریک ہو گئی۔ "وہ مارا، پرنس ونچل عظیم ہے"۔ پرنس ونچل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے بٹن دبا کر مشین آف کر دی۔ اسے ایکس 2 کے ختم ہونے کا مکمل یقین تھا، کیونکہ ان دونوں آدمیوں کے جسموں میں 2 طاقتور ویژن وائرلیس بم آپریشن کر کے پہلے ہی ڈال دیے گئے تھے اور ان ویژن بموں کی وجہ سے مشین پر تمام مناظر نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی نمبر 11 چھلانگ لگا کر ایکس 2 کے قریب پہنچا ہوگا، بم پھٹ گیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی نمبر 6 کے جسم میں موجود بم بھی پھٹ گیا ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ کمرہ اور ایکس 2 کے جسم کے پرخچے بھی اڑ گئے ہوں گے۔ اس نے مختلف بٹن دبا کر اور ہینڈل کو ادھر ادھر گھمایا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ اب اسکرین پر آپریشن روم کا منظر نظر آ رہا تھا۔ آپریشن روم قطعی خالی پڑا تھا اور یہ منظر ریوالوروں کے دستوں میں لگے ہوئے ویژن کیمروں کی وجہ سے نظر آ رہا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر اسے ایکس 2 کی موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی اور پھر فیکٹری پہ جانے کی تیاری کرنے لگا تاکہ عمران اور پرنس آف ڈھم کو ختم کر کے اپنے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم کر لے اور اطمینان سے اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف ہو جائے۔ بیچ لگژری پر اس وقت میلے کا سماں تھا۔ احمقان کلب کے تقریباً 200 کے قریب ممبران عجیب و غریب لباسوں میں وہاں موجود تھے اور سب مصنوعی تہذیب اور رسمی آداب سے مبرہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ان کی حرکات دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جسے وہ سب پاگل ہوں، حالانکہ صحیح معنوں میں ان میں ایک بھی پاگل نہیں تھا۔ احمقان کلب کے ممبران میں ذی حیثیت نوجوان، تاجر، بڑے بڑے سرکاری آفیسران اور جاگیردار شامل تھے۔ وہ سب اس کلب کے ممبر اس لیے بنے تھے تاکہ ان کے فنکشنز میں وہ تہذیب اور رسومیات کی پابندیوں سے ہٹ کر اپنا وقت خالص تفریح میں گزار سکیں اور اس طرح ذہنی سکون کے علاوہ دل کی تسکین بھی حاصل کر سکیں۔ اتنے میں ایک گاڑی پارکنگ شیڈ میں رکی اور عمران اور جوزف نیچے اتر آئے۔ عمران کی شان ہی نرالی تھی۔ شائق اسکن کلر کی شیروانی اور نیچے چوڑی دار پیجامہ، پیروں میں سلیم شاہی جوتے، سر پہ سرخ ریشمی کپڑے کی بڑی خوبصورت پگڑی اور پگڑی کے اوپر ایک بڑی کلغی تھی جس میں انتہائی قیمتی ہیرا جگمگا رہا تھا۔ گلے میں قیمتی پتھروں کا ہار بھی موجود تھا اور جوزف حسب روایت باڈی گارڈ کے دونوں ریوالور پہلوؤں سے لٹکائے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کار سے اتر کے پنڈال میں داخل ہوئے، وہاں موجود تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران اس قدر وجیح معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں موجود عورتیں تو دل تھام کے ہی رہ گئیں اور مرد رشک کی آگ میں جل مرے۔ عمران بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا درمیان میں آ گیا۔ اس لمحے شیلا دور سے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس وقت وہ صرف مختصر سے لباس میں ملبوس تھی اور اس کا خوبصورت جسم جلوے بکھیر رہا تھا۔ عمران کے قریب رک کر اس نے انتہائی متاثر کن نظروں سے عمران کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسے جذبات نظر آ رہے تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عمران پہ مر مٹی ہے۔ "ہیلو پرنس"، شیلا نے بڑے میٹھے لہجے میں عمران کو مخاطب کیا۔ "ہیلو مس شیلا"، عمران نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا۔ "شیلا نہیں، شیلا پرنس"،
شیلا نے نام کی تصحیح کرتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر عمران کا بازو پکڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ پرنس تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے لیے یہاں خطرہ۔ شیلا نے ابھی فقرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ اس کی پشت سے پرنس ونچل کی آواز ابھری۔ ہیلو پرنس، آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ پرنس ونچل نے عمران کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ارے رے کیا کر رہے ہو؟ میری کریز خراب ہو جائے گی، 3 گھنٹے لگائے ہیں اسے استری کرنے میں۔ اور ہاں تم خوش کیوں ہو؟ کیا تمہاری باج بطخ نے انڈے دے دیے؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ پرنس، بائی گاڈ یہی سمجھ لو۔ اچھا آؤ میرے ساتھ آؤ، اسی خوشی میں سمندر میں نہائیں۔ پرنس ونچل نے عمران کے بازو پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا، اے مسٹر، اپنا بازو پرنس کے بازو سے ہٹا لو ورنہ میں دوسری بار کہنے کے بجائے بازو توڑ دیا کرتا ہوں۔ اچانک جوزف نے آگے بڑھ کر انتہائی تاکمانہ لہجے میں پرنس ونچل سے کہا اور پرنس ونچل نے چونک کر جوزف کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں میں پسندیدگی نظر آئی، مگر دوسرے لمحے اس نے وحشت اور درستی سے بولا، پرنس یہ جانور تم نے پالا ہوا ہے، اسے تہذیب بھی سکھانی چاہیے تھی۔ پرنس ونچل نے بڑی نفرت آمیز انداز میں جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے عمران سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، جوزف کا ہاتھ گھوما اور اس کا ہتھوڑے نما مکہ پوری قوت سے پرنس ونچل کے جبڑے پہ پڑا اور پرنس ونچل اچھل کے 2 فٹ دور جا گرا۔ دوسرے لمحے جوزف نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا اور چاہتا تھا کہ پرنس ونچل پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دے کہ عمران نے اسے ڈانٹ دیا، جوزف، نہتے آدمی پر ریوالور نکالتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور جوزف نے پھرتی سے دوبارہ ریوالور ہولسٹر میں ڈال لیا۔ اس دوران پرنس ونچل دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور وہ دانت بھینچے ہوئے جوزف اور عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کے چراغ جل اٹھے تھے۔ تم نے پرنس ونچل پہ ہاتھ اٹھایا، اس لیے اب تم دونوں یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے، اس نے انتہائی سنجیدہ اور کرخ لہجے میں عمران اور جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہاری سیکرٹری مجھے بتلا رہی تھی کہ مجھے یہاں کوئی خطرہ ہے، اس لیے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، اس لیے میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہاری سیکرٹری بات سچ ہے تو پھر میں بھاگنے کی تیاری کر لوں۔ یقین کرو میں نے بھاگنے میں عالمی ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے عمران، پرنس ونچل نے پہلے سے بھی کرخ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پہ چڑھا ہوا حماقت کا خول اتر چکا تھا، اب اس کا چہرہ کسی ایسے درندے کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے ہی والا ہو۔ احمقان کلب کے دیگر ممبران اب ان کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے گئے تھے، ان کی نظروں سے دلچسپی کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ کوئی بل فائٹنگ کا مقابلہ دیکھنے آئے ہوں۔ موت تو مونس ہوتی ہے پرنس ونچل، اور میں مونس سے دور بھاگنے میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہوں، یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لو۔ عمران نے بھی پہلے کی طرح لاپرواہی سے جواب دیا، باس یہ میڈک خاموخواہ ٹٹرا رہا ہے، اب حکم کرے تو میں اس کی چربی نکال لوں۔ جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں، کیا تمہیں لقوہ ہو گیا ہے؟ عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے جواب میں دانت نکال دیے۔ ان دونوں کے رویے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی تھیٹر کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ورائٹی شو پیش کر رہے ہوں، مگر دوسری طرف کھڑے ہوئے پرنس ونچل کے چہرے سے یوں دکھلائی دیتا تھا کہ جیسے وہ ان دونوں کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکا ہو۔ پھر اچانک اس نے فضا میں اپنا ہاتھ لہرایا اور دوسرے لمحے ارد گرد کھڑے ہوئے مجمع میں سے 10 آدمی تیزی سے یوں آگے بڑھے جیسے وہ اشارے کے منتظر ہوں۔ ان کے ہاتھ جیبوں میں تھے، وہ جوزف اور عمران کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اب اگر تم موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، پرنس ونچل نے طنزیہ انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، مگر یہ سب تو مذکر ہیں پرنس، مونس کو بھیجو تو میں بھاگوں بھی صحیح۔ عمران نے جواب دیا اور پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ جوزف بھی چوکنا کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ ہولسٹروں پہ جمے تھے۔ وہ 10 آدمی عمران اور جوزف سے چند قدم دور آ کے رک گئے۔ دوسرے لمحے ان کے ہاتھ بجلی کی تیزی سے باہر آئے، ان کے ہاتھوں میں ریوالور چمک رہے تھے۔ ہوشیار جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور دوسرے لمحے اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک زوردار جمپ لگایا اور کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا ان کے سروں پہ سے گزرتا چلا گیا۔ ان سب کی توجہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف ہوئی تھی اور وہی لمحہ ان پہ بھاری پڑا۔ جوزف نے پلک جھپکتے ہی دونوں ریوالور نکالے اور دوسرے لمحے اس نے لٹو کی طرح گھوم کر فائرنگ کھول دی اور نتیجے میں 4 آدمی چیخیں مارتے ہوئے الٹ گئے۔ آج ہم ناول کے اس پارٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں، آگے کیا ہوگا یہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے گا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔